بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ انسان کو پیدا کیا، اور سبحان اللہ انسان کو اس کے اندر کمزوری کو رکھا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت ہی کمزور ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، جب انسان شباب میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، اور صحت بڑی زبردست نعمت ہے اور خوب توانا اور تندرست ہوتا ہے، کہتا ہے میرے مقابل کا کوئی نہیں۔ لیکن ناظرین کرام، یہی انسان اگر اسے تھوڑا بخار ہو جائے اور بخار اس کا بڑھ جائے، اور پھر یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 دن اس کا بخار رہ جائے، 3 دن رہ جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ اسے کوئی اور مرض ہو جائے، مثال کے طور پر اسے موشن ہو جائے، یعنی کہ اسے ڈائریا ہو جائے، تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار سب سے کمزور تو میں ہی ہوں۔ میری تو حالت یہ ہے کہ میں اب صحت رو بصحت ہو جاؤں تو اس کے بعد میں اپنی زندگی میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھوں گا، یہاں تک کہ میں جن سے لڑتا جھگڑتا ہوں تو ان سے میں لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دوں گا۔ ناظرین کرام، انسان جو ہے اگر اسی پر غور کرے کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے رویے بھی دوسروں کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ بس اوقات انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اعزاء اقارب سے، اپنے آس پڑوس سے، اپنے دوست احباب سے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس کے رویے سے دوسرا شخص ڈسپریس ہو جاتا ہے، دوسرا شخص جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، دوسرا شخص جو ہے، چاہے وہ اس کی زندگی کا ساتھی، اس کی بیوی یا اس کا شوہر ہی کیوں نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کے شب و روز جو ہے وہ انتہائی قرب ناک گزرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، بس اوقات جہاں ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ انسانی صحت پر جہاں غذا کے اثرات ہوتے ہیں، وہیں پر اس کی اچھی غذا کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح بری غذاؤں کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی صحت پر اچھے رویوں کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور برے رویوں کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے بھی انسان کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھ لیں، چاہے ہمارے آبا و اجداد ہیں یا چاہے وہ ہمارے اعزاء اقارب ہیں یا ہماری زندگی کے اندر کسی نہ کسی لحاظ سے ہمارا ان سے تعلق رہا ہے، اگر ذرا غور کریں کہ وہ جب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے تو ان کی صحت کتنی، ان کے چہرے پر کتنی لالی تھی، اور ان کے چہرے کتنا سرخ تھا، اور ماشاءاللہ ان کے چہرے پر حشاشیت اور بشاشیت، اور اس کے چہرے پر جو ہے وہ رونق، وہ یہ بتلاتی تھی کہ یار یقیناً یہ ایک خوش خرم زندگی گزار رہے ہیں، جہاں یہ اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپس میں یہ پیار و محبت سے بھی رہتے ہیں، آپس میں یہ خوش و خرم زندگی بھی گزارتے ہیں، یہ دوسروں کے درد کا احساس رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان کی صحتیں بہتر ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، ہماری صحت خراب بھی ہوتی ہے۔ کیوں خراب ہوتی ہے؟ کہ ہمارے رویے بھی ہماری صحت پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین کرام، ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ماشاءاللہ اچھی غذا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ بھی ہیلتھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں، اور دوپہر کا لنچ بھی اچھا کرتے ہیں، رات کا ڈنر بھی بہت اچھا کرتے ہیں، رات کا کھانا بھی بڑا اچھا کھاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہماری صحت بھی خراب ہو رہی ہے، ہمارے بچے، ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ہاں، میاں بیوی کے جو آپس کے رویے ہیں یہ بچوں کی صحت کو متاثر کرتے ہیں۔ برے رویے، اچھے رویے، ماشاءاللہ بچے اگر دیکھیں، یہ جو غربا فقراء، یہ ایسے لوگ جو تنگ دست ہوتے ہیں، جن کے پاس مفلسی ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے اچھا نہیں، لیکن ناظرین کرام ان کی صحتیں کیوں بہتر ہوتی ہیں؟
کبھی آپ نے غور کیا کہ ان کے بچے ہمارے بچے ہم ان کو طرح طرح کی اچھے وٹامنز اور اچھی غذائیں ان کو کھلاتے ہیں، پھر بھی وہ صحت مند نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود ان کے بچے صحت مند نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے اوپر ان کے برے رویے ان پر اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ وہ جو مل جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ جو مل جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہیں۔ ہمارے یہاں تو آج سوکھی روٹی کی بات تو دور کی بات ہے، ہمارے یہاں تو طرح طرح کی قسم قسم کے کھانے ہیں، ایک ہی وقت کے اندر دو دو تین تین ڈشز جو ہے ہمارے ہمارے جو ہے وہ کھانے کی میز پر ہوتی ہیں، کھانے کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری صحت ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ بس اوقات اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، آپ یہ دیکھیں، اب ذرا خود غور بھی کیجئے گا، کبھی آپ بہت زیادہ پریشان ہو، سچ بتائیے گا، اس پریشانی کے اندر کیا آپ کھانا کھا لیتے ہیں یا آپ کھانا کھا لیتی ہیں؟ کبھی بھی ہرگز یہ بات نہیں ہو سکتی کہ پریشانی کے عالم میں ہوں، کیونکہ آپ پریشانی کے وقت آپ کی صحت پر اتنے برے اثرات مرتب ہوئے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ نے اس بات کی طرف دھیان کرنا چھوڑ دیا کہ اس کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی صحت متاثر ہوگی۔ اچھا کھانا نہ کھانے، آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کھا کیا رہے ہیں۔ جیسے ہماری اکثر مائیں کیا کرتی ہے، وہ بچوں کو جو ہے کھلاتے وقت مختلف کارٹون لگا دیتی ہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ بس اس کے اندر مگن ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اچھا رویہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا بچہ، اس رویے میں اس قدر مگن ہوتا ہے بچہ کہ وہ کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بس اوقات ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ ہم اتنے خوش و خرم ہوں، اتنا کھاتے رہیں کہ پھر یہ حال ہو جائے کہ پھر اٹھ ہی نہ سکیں۔ تو ہمیں اچھے رویوں میں اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، اچھے رویے بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اعتدال رکھنا ہے، آپس میں رویوں میں بہتری لانی ہے۔ میاں بیوی ہیں، آپس میں ماں باپ ہیں، بچوں کے اوپر اچھی غذائیں کھلا رہے ہیں، جہاں آپ کے پاس ماشاءاللہ یو کے یورپ میں آپ کے پاس ماشاءاللہ فریج بھری ہوئی ہیں، آپ کے کچن کے کیبنٹ بھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کی غذائیں، نٹس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ناظرین کرام یہ بچے کیوں نہیں کھاتے بچے؟ کیونکہ آپ کے رویے ان کو چبھتے ہیں، آپ کے ڈانٹ ڈپٹ ان کو چبھتا ہے۔ تو اس لیے رویوں میں ایسی بہتری لائیے کہ سوکھی روٹی کھانے میں بھی مزہ آ جائے، رویوں میں ایسے بہتری لائیے کہ آپ کو چٹنی کے ساتھ بھی مزہ آ جائے۔ پہلے زمانے کے اندر دیکھ لیجیے کیا تھا، لوگ چٹنی کے ساتھ، ساگ کے ساتھ، لسی کے ساتھ، اور وہ یہ کھاتے تھے، ان کی صحت اتنی بہتر تھی۔ ارے آج تو اس کے مقابل میں اتنی زبردست غذائیں کھا رہے ہیں، دیکھیں ہم کتنی زبردست غذائیں کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری صحت کیوں نہیں بن رہی؟ تو ناظرین کرام یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر شب و روز میں بس اوقات ہم ٹینشن کو پالتے ہیں، اور ٹینشن کو کس طرح پالتے ہیں؟ کسی نے کوئی ایک بات کر دی صبح کے وقت میں، بس اس نے جو بات کر دی، اب ہم نے اس کی پرورش کرنی ہے بچے کی طرح۔ وہ ٹینشن ہے، وہ بات ہمارے دماغ میں آئی، اب سارا دن اس دماغ کو لے کے گھومیں، دماغ میں اس بات کو لے کر گھومتے رہیں۔ بھائی یہ بات ہوئی تھی، وہ ایسا کر لیتے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ہو جاتا تو بہتر ہو جاتا، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہو، مطلب یہ سارے ہم جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، اس کی وجہ سے ہم غذاؤں پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے دن کا کھانا کھایا نہیں کھایا، صبح ناشتہ کیا نہیں کیا، صبح سے لے کر شام ہو گئی اور ہم نے کیا کھایا؟ ایک میل بھی نہیں لیا۔ اب ہمارے یہاں ایک اور مزے کی بات یہ ہے جس پر میں ہمیشہ توجہ دلایا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمارا جو روٹین ہے، روٹین ورک کے اندر ہم بس اوقات اتنا بزنس کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے گھریلو زندگی کے اندر مائیں ہیں تو صفائیاں چل رہی ہیں، تو بس صبح سے لے کر شام تک برتن دھل رہے ہیں، گھر کے کپڑے دھل رہے ہیں اور صفائیاں چل رہی ہیں، ان کو یہ ان کا علم نہیں ہے، ان کو یہ علم نہیں ہو رہا کہ بھئی کھانا کھایا نہیں کھایا، بھائی ناشتہ کیا نہیں کیا، اچھا بھائی رات کو وقت سونے کا ہو چکا ہے، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، صفائیاں چل رہی ہیں، آپ رات کو برتن دھو رہی ہیں، بھائی چھوڑ دیں، آپ جو ہے ویسے وقت سے برتن دھونے چاہیے۔ ویسے یہاں ایک بات اور بھی میں ضمناً کہوں گا کہ ہمارے جو مائیں ہیں وہ بچوں کو جو ہے وہ آرام دہ بستروں پر جو ہے، ہمارے والد گرامی ہمیں یہ ان کی طرف سے ہماری نصیحت ہوتی تھی، ہماری والدہ صاحبہ کو کہا کرتے تھے، بھائی ان کو بستروں پر کھانا نہ دو، ان کو کہو کہ خود بیٹھ جائیں، دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں۔ اور پھر کہا کرتے تھے جب کھانا کھا لیا تو اپنی پلیٹ جو ہے، اپنی نوکرانی نہ سمجھو ماں کو، بلکہ خود اٹھ کر اپنے برتن دھو لو۔
یہ کہا کرتے تھے، اور الحمدللہ آج بھی یہی ہے۔ تو کوشش کریں ناظرین کرام، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ اپنے گھر کے اندر اپنے برتن دھو لیے جائیں تو کون سی عیب کی بات ہے؟ تو بچوں کو یہ شروع سے ٹریننگ دی جائے، تاکہ بچے جو ہے گھر کی جو ماں ہے، گھر کی جو مالکن ہے، چاہے بیگم ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے سسٹر ہے، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ تو سو جائیں، صبح ماشاءاللہ رات کے بچے بھی سو گئے، ماں جو ہے وہ برتن دھو رہی ہیں، بیگم صاحبہ جو ہے وہ برتن دھو رہی ہیں، بیگم صاحبہ نے جو ہے وہ لانڈری مشین لگائی ہوئی ہے، اور وہ انتظار میں مشین خالی ہوگی تو کپڑے ڈال کر پھر میں سوؤں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین کرام، یہ اچھے رویے، اچھے معاملات، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم چٹنی بھی کھائیں گے، سوکھی روٹی بھی کھائیں گے، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں جو ہے سکون ملے گا، اور انشاءاللہ اس سے ہماری صحت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رویوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بہتری لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، یعنی کہ یہ حکم دیا۔ تو آج کیا ہے ہمارے یہاں، کیا صورتحال ہے؟ ناظرین کرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں بہتر سے بہتر رویہ اور رویہ اختیار کرنے کی، اور اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنی کمزوریوں کو خوبیوں میں بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین کرام کالز کی طرف، فرسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، نام، عمر، وزن، شہر؟ میری ممی کے لیے پوچھنا ہے۔ جی نام ہے ممی کا نام؟ خدیجہ پٹیل۔ جی عمر ہے خدیجہ پٹیل۔ 81 اور وزن ہے 92 kg۔ اچھا فرمائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، ممی کو پیٹ میں بہت ہیوی ہوتا ہے، اور پیشاب کی جگہ پہ جلن ہوتی ہے۔ اچھا پیشاب میں بھی جلن ہوتی ہے، صرف پیشاب کی جگہ مثانے میں جلن ہوتی ہے؟ یہ پیشاب کی جگہ سارے میں جلن ہوتی ہے، اور پیٹ میں بہت درد رہتا ہے۔ اچھا یہ کتنا عرصے سے تقریباً پیٹ میں درد ہے؟ نہیں ابھی 2-3 دن ہوئی ہے، زیادہ نہیں۔ اچھا تو پیٹ میں درد جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پر ہے یا وہ گھومتا رہتا ہے؟ گھومتا کبھی یہاں درد ہو رہا؟ جی گھومتا رہتا ہے۔ گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کو پیشاب کی جلن کتنے ٹائم ہو گیا؟ ابھی 2-3 دن ہی ہوا بس، ابھی ہے۔ ہاں۔ اچھا پانی کم پی رہی ہیں ممی؟ یہ پانی تو پتہ نہیں، میں تو ادھر ہوں، انڈیا میں پیتی ہے لیکن اچھا پیتی ہے۔ اچھا آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو ادھر سے لیسٹر سے کال کر رہا ہوں۔ لیسٹر سے کال کر رہے ہیں، امی انڈیا میں؟ اچھا ممی انڈیا میں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے لیے دعاؤں کے دروازے کھلے۔ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فوزیہ ہے، میری عمر 56 ہے، وزن ہے 67 kg۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو آپ نے ہلدی کا بتایا تھا پانی پینا، تو وہ ہمیں روز پینا چاہیے؟ اور کس مرض کے لیے بتلایا تھا آپ کو؟ کیونکہ مجھے ارتھرائٹس ہے۔ ہاں میتھی دانا جو اس کے ساتھ رات کو بالکل روزانہ کھائیں رات کو۔ الحمدللہ اس سے بہت فرق میں کر رہی ہوں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمدللہ۔ بس دعائیں کیا کریں ہم سب کے حق میں انشاءاللہ۔ مجھے اور ایک بات پوچھنی ہے، ابھی پچھلے 3-4 دنوں سے مجھے گلے میں خراش ہو رہی ہے، اور جیسے بلغم جمع لگ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ماشاءاللہ آپ کا میں کہوا بھی صحیح طریقے سے پیتی ہوں۔ اچھا کہوا پی رہی ہیں ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ۔ گلے میں خراش اور بلغم محسوس ہو رہا ہے؟ ہاں بلغم محسوس ہوتا ہے، اسپیشلی رات کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اور آپ کو شوگر ہے؟ نہیں الحمدللہ، باؤنڈری لائن پہ شوگر ہے، کیلسٹرول میں چلے الحمدللہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے پوچھنا ہے جسم میں نا جیسے کہ جان نہیں ہوتی، تو آپ نے پہلے اپنا نام بتائیں، کتنا نام بتائیں۔ پیس کے کھانے کے لیے؟ اچھا ایسا ہے نا کہ اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں، اور پہلے اپنا نام بتائیں، اپنی عمر بتائیں، اپنا وزن بتائیں۔ مسز علی۔ جی عمر 69۔ وزن
वजन 13 स्टोन। जी जी, फरमाइए, सवाल क्या बताया आपने? मेरे ये है कि जिस्म में जैसे कोई जान ताकत ही नहीं, दो दफा एक दफा सीढ़ी उतरूं जैसे लगता है जैसे जिस्म में कुछ नहीं, ऐसी हो गई हूँ मैं। तो आपने एक दफा अच्छा बताया था ना जिस्म की कुव्वत ताकत के लिए जितने इतने बादाम या इतना वो सब मेवा अच्छा, मिला के। शुगर है आपको? शुगर है? नहीं नहीं नहीं, शुगर नहीं, अल्लाह का शुक्र है, शुगर भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड ब्लड प्रेशर प्रेशर? अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं है ऐसे तो। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर बहुत तो अल्लाह का इंशाल्लाह शुक्र आपको है। आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे कि आप इंशाल्लाह ताकत ही ताकत होगी बड़े इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, में बहुत इंतजार किया मैंने, बड़ी मेहरबानी में आपको कैसे शुक्र अदा करूं मैं आपका। बस दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बड़ी शुक्रिया जी। मेहरबानी। ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वजन, शहर? जी, मैं यूके से बोल रही हूँ, तो मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी, बेटी का नाम? जी, मारिया। मारिया की उम्र? उम्र उसकी 16 साल है, तो वजन मुझे को नहीं पता कितना है। वजन पतली दुबली है या जी, पतली है नॉर्मल है? बिल्कुल। पतली है तकरीबन, होगा उनका 45 केजी होगा वजन, जी या 40 केजी। चले, बताइए सवाल क्या है? जी, उसको लकोड़िए की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 2 साल हो गए, तो उसको बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, पीरियड सिस्टम ठीक है? जी, वो ठीक है। अच्छा ठीक है, बाकी मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया बहुत। नेक्स्ट कॉलर। ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाजिया है। मेरी उम्र, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, उम्र जी, बताइए। मेरी उम्र 50 है और मेरा वजन 56 केजी है। जी फरमाइए, सवाल क्या है? मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है बहुत अरसे से, और मैंने कोई भी हर्बल रेमेडी नहीं छोड़ी। बहुत बहुत पैसा खर्च किया है हर्बल रेमेडीज पे। हमारी कौन सी रेमेडी इस्तेमाल की है, ये बताएं। आपकी तो कोई नहीं, कि मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल कर अच्छा रही अच्छा, जी। एसिड की जो शिकायत है वो तकरीबन कितना अरसे से है आपको? 7-8 साल हो गए, और मुझे जिस करवट पे लेटो तो सुबह जब मैं, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाइए। जी, जब मैं सुबह उठती हूँ तो उस साइड में दर्द होता है, इनफैक्ट कान तक में और आंखों तक में और सर तक पहुंच जाता है, नाक के पीछे तक। और यूं मुझे नहीं महसूस होता, ना कोई मुंह में आता है, बट मुझे तकलीफ का एहसास अच्छा, होता है। खाने के बाद आपको सीने में जलन होती है? मेरे मुंह में झंझनाहट टाइप की होती है। अच्छा अच्छा। जी, तो इसके अलावा ये बताइए कि आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए? टेस्ट मेरी बायोप्सी वगैरह हुई, मुझे कोई वो नहीं निकला, एच डायग्नोज पाइलोरी कोई नहीं किया वगैरह उन्होंने? तो नहीं निकला मुझे, तब तो नहीं निकला था। मुझे अच्छा, लगता है कि आप कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करती हैं खाने में? जी बहुत कम। जी बस वो छोड़ दें, कुटी हुई लाल मिर्च छोड़ दें, बाकी मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ओके, जज़ाकल्लाह खैरन। जी, इंशाल्लाह, आमीन। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम, उम्र, वजन, शहर? अल्लाह का शुक्र है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि जी जो जी नमाज पढ़ता हूँ ना, जी। वुजू जो है ना मैं नहीं रोक सकता। आपकी बुजुर्ग को नाम बताइए। हाँ जी, वो मैं अपने डॉक्टर से भी किया, नाम, आप अपना नाम बताइए, नाम बताइए। लेकिन उनमें से कोई भी फायदा नहीं हुआ। अच्छा बुजुर्गो, आप अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। उम्र कितनी है? हाँ जी उम्र कितनी है आपकी? जी हाँ। आपकी उम्र कितनी है? उम्र, एज कितनी है आपकी? एज मेरी 87 होने वाली है। माशाल्लाह। और वजन कितना है? वजन मेरा पूरा ही तकरीबन 9 स्टोन। 9 स्टोन है। अच्छा ये बताइए कि अब बताइए मुझे, आपका एक तो ये कि आपका वुदू कायम नहीं रहता। मैं दिन को तो दरकिनार, रात को सोता हूँ तो नापी बांध लेता हूँ, लेकिन आपको कब्ज रहती है ज्यादा? नहीं, आप कुछ देसी दवाई बतलाइए। नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती? बहुत देर से होती है।
کانسٹیپیشن بھی. اچھا اس کے علاوہ آپ کو جو پیشاب ہے وہ یعنی کہ کتنے دن کے بعد کرتے ہیں تقریباً؟ چائے میں کم پیتا ہوں، اتنی زیادہ نہیں. اچھا میرے خیال سے سننے میں آپ کی پرابلم ہو رہی ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ چلے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی جان، ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نام عمر وزن بتائیے. ہاں بھائی جان، میں نام نہیں بتانا چاہتی، میں نا رش دل سے بول رہی ہوں. بہن ہے روچ ڈیل سے. آپ یہ بتائیے کہ عمر کتنی ہے؟ عمر 43 ایئر ہے، اور میری بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. وزن یہ اس کا بہن کی عمر 75 بتائیے. بہن کی عمر بتائیے. 43 ایئر عمر. اچھا وزن کتنا ہے؟ وزن 75 kg. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھائی جان اس کی نا 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، تو اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. ابھی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ بچہ نہ کریں. جب 7 منتھ ہوتے ہیں تو آٹومیٹک بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے نا اب کوئی ہے اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے کہ اس کیسے بلڈ پریشر کنٹرول ہے؟ ابھی ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو وہ کہتی ہے حکیمی علاج کوئی ہے؟ اچھا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. اس ہاں کے جی، علاوہ جب شوگر بچہ تو نہیں ہونے ہے ان والا. کو؟ جی شوگر تو نہیں ہے ان کو؟ نہیں 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 نہیں. اچھا اس کے یہ جو لاسٹ ان کی لاسٹ بیٹی کب ہوئی تھی؟ کتنا عرصہ پہلے؟ ہو گئے 2 سال. 2 سال 2 سال پہلے. فوت کب ہوئی؟ آپریشن سے ہوئی تھی. آپریشن سے تو اسی وقت ہی فوت ہو گئی تھی؟ وہ نہیں 2 دن کے بعد ہوئی تھی. وہ نا اس کا بلڈ پریشر بہت ہائی تھا نا، تو اس کا ہارٹ بیٹ کم ہو، اور کوئی پرابلم نہیں. اس کو بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے. میں سمجھ گیا. اچھا ان کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. باقی چلیں پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. حضرات کرام سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے. اچھا ہماری بہن ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کی والدہ صاحبہ ہیں خدیجہ پٹیل. ان کی عمر جو ہے 81 ایج ہے ان کی. 92 ان کا وزن ہے. 92 kg ان کا وزن ہے. پیٹ ان کا بہت بھاری رہتا ہے اور پیٹ میں درد رہتا ہے، اور یہاں تک کہ پیشاب کی جلن بھی رہتی ہے. دیکھیں ایک تو یہ پیشاب کی جلن کے لیے انہیں پانی کا استعمال، اس پر توجہ دینا چاہیے. پانی انڈیا کے اندر یقیناً آج کل گرمی ہوگی تو وہاں پر کوششیں کریں پانی کا استعمال جو ہے وہ بہتر رکھیں، اور کوششیں کریں اگر زیادہ گرمی ہے تو دن کے اندر انہیں آپ جو ہے وہ بنا کر دے دیں، یعنی جس کو ہم تخم ملنگا کہتے ہیں، اور جو یعنی کہ تخم ریحان، وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں. تقریباً ایک جگ پانی کے اندر آپ تقریباً 2 ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈال کر اس کو مکس کر کے رکھ دیں، اور وہ دن بھر اماں جی کو پلائیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ پیٹ بہت بھاری رہتا ہے، اس کے لیے میرا قہوہ جو ہے وہ استعمال کروائیں. اس سے جو ہے یہ پیٹ میں جو ہے نا بادی وغیرہ ہو جاتی ہے. بزرگ جو ہے نا کیا ہوتا ہے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، تو کھانا کھایا بیٹھے ہوئے ہیں، چلنا پھرنا نہیں ہے، تو پیٹ میں پھر ہوا بن جاتی ہے، اور وہ ہوا جو ہے پھر پیٹ کے اندر جو ہے گھومتی رہتی ہے، جس سے پیٹ میں پھر یہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے ان کو کیا کریں، میرا قہوہ پلائیں، اور قہوے کے اندر سونف 1 ٹی اسپون، زیرہ 1 ٹی اسپون، دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا، اور ادرک جو ہے 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا، اور تقریباً 2 عدد چھوٹی الائچی، اور 1 ٹی اسپون جو ہے اس میں خشک پودینہ ڈال دیں، یا پھر سوکھا پودینہ جو ہے لے لیں، یا پھر فریش پودینہ جو ہے 20 سے 25 پتیاں وہ ڈال دیں، اور اجوائن جو ہے وہ 1 ٹی اسپون. یہ قہوہ اس کا بنا لیں 2 کپ پانی ڈال کر. جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں، اور پھر جو ہے سبحان اللہ اس قہوے کو کھانے کے بعد ان کو پابندی سے پلائیں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد. قہوہ جو پیتے رہیں گے اس سے انشاءاللہ ان کا یہ سلسلہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن فوزیہ ہیں، ان کی عمر جو ہے 56 ہے اور 67 kg ان کا وزن ہے. گلے میں بتا رہی تھی ماشاءاللہ ایک تو آپ کا نسخہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. ان کے جوڑوں میں درد تھا اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس میں کافی فائدہ ہوا ہے. میتھی دانہ اور ہلدی کا پانی تو الحمدللہ اس کا ذکر کر چکے. اور گلے میں ان کے بہت زیادہ خراش رہتی ہے اور بلغم رہتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک لے لیں 1 ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون آپ لے لیں کلونجی، اور اس کے جو ہے آپ اس کا قہوہ بنا لیں. صبح کے وقت میں اس کا غرارے 2 کپ پانی ڈال کے 2 کپ پانی ڈال دیں، اس کو ابال لیں، اور جب 1 کپ رہ جائے اس کو اتار لیں. اس سے غرارے کریں. غرارے پہلے جو آخری 1 گھونٹ رہ جائے گا اس کو پی لیں اگر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو نمک والا پانی نہ پئیں، اس سے پرہیز کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کے گلے میں خراش بہت زیادہ رہتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں کہ آپ صبح کے وقت میں
ایک چمچ ایک ٹی اسپون جو ہے ادرک کا جوس اور ایک ٹی اسپون جو ہے شہد لے کر اس کو استعمال کریں. حضرات کرام چلنا ہے ایک مختصر سے بریک کی طرف, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز پروگرام جاری اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت, اور الحمدللہ بریک پر تھے, بریک سے واپسی پر الحمدللہ ہمارے سوالات کے جوابات باقی ہیں, تو انشاءاللہ ان کو جاری رکھتے ہیں. ہماری بہن ہے فوزیہ, ان کے میں نے بتا دیا گلے میں خراش اور بلغم ہے. صبح ایک تو نہار منہ ایک چمچ ایک ٹی اسپون آپ یہ لے لیں شہد, اور ایک ٹی اسپون ادرک کا جوس صبح نہار منہ سے استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے کافی افاقہ ہوگا انشاءاللہ. رات کو بھی اسی طریقے سے لے لیں تو انشاءاللہ گلے میں جو بلغم وغیرہ ہے سب انشاءاللہ کٹ جائے گا, نکل جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ ہماری مسز علی ہیں, ان کی عمر 69 ہے, 13 اسٹون ان کا وزن ہے, اور جسم میں طاقت نہیں. کہتی ہیں کہ سیڑھیاں چڑھتی ہوں تو اترتی ہوں تو جسم میں بالکل طاقت نہیں ہوتی, نہ تو ماشاءاللہ شوگر ہے اور نہ ہی بلڈ پریشر ہے, اور باقی کوئی بھی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ. صرف جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ جو ہمارے بزرگ ہیں جن کو شوگر بھی نہیں ہے, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کا بلڈ پریشر وغیرہ بھی نارمل رہتا ہے, تو ماشاءاللہ وہ میرا یہ نسخہ استعمال کریں. اگر شوگر والے ہیں تو ان کے لیے پھر میں الگ نسخہ بتلاتا ہوں. بہرحال آپ کے لیے میں نسخہ بتلا رہا ہوں, اس کو استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت اپنے توانائی محسوس کریں گی, اور انشاءاللہ اچھی طاقت محسوس کریں گی. اس میں یہ کیا کریں کہ آپ اگر کسی نٹ سے الرجی نہیں ہے, اخروٹ, بادام, پستہ اور کاجو یہ لے لیں. ان کو آپ بھون لیں, بھوننے کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ السی کے بیج لیں. یہ ساری چیزیں آپ نے 100 گرام لینا ہے, جتنی چیزیں سب 100 گرام, اور پھر اس میں آپ شامل کر دیں گے السی کے بیج تقریباً 100 گرام, اس کو بھی بھون کر آپ نے شامل کرنا ہے. پھول مکھانے آپ لیں گے تقریباً کوئی 200 گرام, اور وہ جو ہے آپ نے اس کو بھی بھون کے صرف سادے کڑھائی میں بھوننا ہے. اس کو کوئی آئل وغیرہ, کوئی گھی, دیسی گھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے آپ نے. بس ان کو ہم نے تھوڑا سا روسٹ کرنا ہے, اور تاکہ جو ہے کیا ہوتا ہے بسا اوقات جب ہم یہ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھتے ہیں جار کے اندر, تو اس میں بسا اوقات کیڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھوننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے, دوسرا ہے کہ اس میں پھر کیڑے وغیرہ نہیں پڑتے. تو الحمدللہ اس کو پھر بندہ ہمیشہ کھاتا رہتا ہے, یہ خراب بھی نہیں ہوتا ماشاءاللہ. تو یہ نسخہ پورا ہے, اس کو آپ استعمال کریں صبح کے وقت میں ناشتے کے ساتھ. سیریل ہے, سیریل کے اوپر تھوڑا سا پاؤڈر یعنی کہ 3-4 آپ جو ہے اس کو, ویسے بہتر طریقہ اس کا پتہ کیا ہے, صبح ناشتے کے بعد تقریباً آپ یہ ناشتے سے پہلے بھی اسے لے سکتے ہیں. 3 ٹیبل اسپون لے لیں, ایک کٹوری کے اندر اس کو ڈال دیں, اور دودھ کے ساتھ ہلدی والا دودھ لے لیں. صبح کے وقت میں ہلدی والے دودھ کے ساتھ اسے کھا لیں, رات کو بھی اسی طرح ہلدی والے دودھ کے ساتھ اس کو کھائیں. اچھا, اس کو مزید مفید بنانا چاہتے ہیں تو اس میں 100 گرام میتھی دانہ ڈال دیں, تو مزہ ہی آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کے جوڑوں میں مزید طاقت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ نسخہ بڑا مفید ہے, جسم کی کمزوری اور طاقت کے لیے ماشاءاللہ یہ بڑا بہترین ہے انشاءاللہ. اسے کریں. ہماری بہن ہے, ان کی بیٹی ہے ماریا, ان کی عمر 16 سال کی ہے, اور تقریباً ان کا وزن نارمل ہی ہے, پتلی ہیں, اور بتا رہی ہیں ان کو لیکوریا کی پرابلم ہے. عموماً جوان بچیوں کو یہ پرابلم ہو ہی جاتی ہے. بچوں کو لڑکوں کو جریان کی پرابلم ہو جاتی ہے, بچیوں کو لڑکیوں کو لیکوریا کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک دو چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے چکن پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. چکن بہت گرم ہوتا ہے, یہ اس سے پرہیز کریں. دوسرا آپ کیا کریں, یہ جو خاص طور پر فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے نا, اس سے پرہیز کروائیں. فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ, اور اس تیسری چیز, بچیوں کو, جوان بچوں کو قبض نہ ہونے دیں. عمومی طور پر اگر ان کو قبض ہوتی ہے تو قبض ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا لیکوریا, مادہ منویہ جو ہے وہ اس کا اخراج ہوتا رہتا ہے. تو اس کے لیے بہتر طور پر یہ 3 پرہیز ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ استعمال کیا کریں دن کے اندر, جیسے میں نے بتایا تخم ریحان, جسے ہم نیازبو بھی کہتے ہیں اور اسے تخم لنگا بھی کہتے ہیں, وہ کیا کریں آپ تقریباً 1 جگ پانی کے اندر تقریباً 3 ٹیبل اسپون ڈال دیں, اس کو خوب اچھی طرح حل کر کے رکھ دیں, اور دن میں اس کو استعمال کریں. ٹھنڈے رات کو استعمال نہیں کرنا. اچھا, یہ ذہن میں رکھنا ہے, اور کوشش کریں کہ دن بھر ان کا پانی کا استعمال اچھا رہے. باقی بچوں کو کوشش کریں کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کروائیں, بچیوں کو سبزی کا استعمال زیادہ کروائیں. باقی ان کو کسی غذا اس کے علاوہ جو ہے زیادہ کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. پانی پر توجہ دیں, ان کو قبض نہ ہونے دیں, اور جو میں نے پرہیز بتایا اس کا پرہیز کریں. انشاءاللہ یہ لیکوریا کی پرابلم ان کی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ ہماری بہن شازیہ ہیں, ان کی عمر 50 ہے اور 56 kg ان کا وزن ہے. ایسڈ کی پرابلم ہے.
اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں لیکوریا کے لیے یہاں پر آسانی سے ایک اور اگر آپ یہ تخملنگا نہ ملے تو یہاں شربت سندل ملتا ہے، شربت انار ملتا ہے، وہ آپ جو ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون پانی کے اندر ایک یعنی کہ اس کے اندر ڈال کر وہ بچی کو دیں تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ شربت سندل یہاں آسانی سے مل جاتا ہے. شربت بزوری بھی، ہاں شربت بزوری بھی آسانی سے مل جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں شربت انار مل جاتا ہے، وہ دن کے اندر پانی کے اندر گھول کر ایک گلاس پانی کے اندر وہ بچے شوق سے پیتے ہیں اور مزے سے پیئیں گے انشاءاللہ. باقی یہ ہماری بہن شازیہ، ان کی عمر 56 ہے، ان کی عمر 50 ہے اور 56 کے جی ان کا وزن ہے. ایسڈ کی پرابلم ہے اور کافی ریمیڈی انہوں نے استعمال کی ہیں. کہتی ہیں آپ کی تو کوئی نہیں استعمال کی، فرسٹ ٹائم کال کی. تقریباً 7-8 سال سے ان کو یہ ایسڈ کی پرابلم ہے. اس کی وجہ سے ان کو ایک سائڈ میں جب بھی کروٹ لے کر سوتی ہیں تو اس کی ان کی پوری سائڈ جو ہے وہ سر سے لے کر آنکھ اور پورا بازو اور پورا حصہ جو ہے یہ ایک سائڈ جس سائڈ پہ بھی ہے تو وہ کافی درد رہتا ہے. اور اب دیکھیں ایک ایسڈ کی پرابلم کے لیے کئی نسخے ماشاءاللہ موجود ہیں جن پر یورک ایسڈ کے حوالے سے میں نے ماشاءاللہ کئی پروگرامات کیے ہیں. اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آج کل اگر مولی آئی ہوئی ہے تو مولی دیکھ لیں اور مولی جو ہے وہ لے لیں اور مولی کو چھیل لیں، اس کے پیسز بنا لیں یا اس کو کدوکش کر لیں. اس کے اوپر آپ لائم جسے کہتے ہیں لائم جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں. تقریباً ایک مولی پر ایک لائم ڈال دیں. اس کو رات بھر جو ہے وہ اس کو فریج میں رکھ دیں اور صبح اس کو نکال کے باہر رکھ دیں اور صبح نہار منہ سے چبا چبا کر خوب اچھی طریقے سے کھائیں. اگر کدوکش کیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ چمچ کے ساتھ آپ اسے کھائیں. تو یہ مفید نسخہ ہے. دوسرا آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو یہ نسخہ بھی مفید یعنی کہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا ہے تو دوسرا کام آپ یہ کریں کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کیا کریں کہ سونف لے لیں تقریباً 1 ٹیبل اسپون، دھنیا لے لیں 1 ٹیبل اسپون، اور آپ تقریباً اس کے اندر یہ جو دارچینی ہے یہ بھی تقریباً لے لیں 3 انچ کا ٹکڑا، اور زیرہ لے لیں تقریباً آپ 1 ٹی اسپون. یہ ساری چیزیں ٹی اسپون لینے کے بعد آپ اس کا قہوہ بنا لیں. قہوہ بنانے کے بعد اس قہوے کو کھانے کے بعد پی لیا کریں. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ایسڈ کی پرابلم ہے انشاءاللہ یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ رات کو سوتے وقت کیا کریں کہ میتھی دانے کا پاؤڈر یا میتھی دانہ اس کو گھیلا کر لیں اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پئیں. یہ بڑا مفید نسخہ ہے ایسڈ کے لیے، اتنا زبردست نسخہ ہے. لیکن یو کے یورپ میں رہنے والوں کے لیے میں کہتا ہوں سردی کے ایام ہوتے ہیں تو اس میں بسا اوقات فلو وغیرہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈک ہو جاتی ہے. تو اس کو کیا کریں، جو رات کا بھر کا پانی آپ نے بھگو کر میتھی دانے کے اندر رکھا ہے اس پانی کو تھوڑا سا بوائل کر لیں یا تھوڑا سا اس کو گرم کر لیں، کوسا سا کر لیں، نیم گرم کر لیں اور اس کو پھر اتار کر اس پانی کو پی لیں، میتھی دانہ کھا لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کے ایسڈ کی پرابلم ختم ہو جائے گی. اچھا ہمارے محمد شریف صاحب ہیں، ان کی عمر 87 ہے اور 9 اسٹون کا وزن ہے. ان کا وضو قائم نہیں رہتا اور اسی طریقے سے یہ قبض بھی ان کو رہتی ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے جب آنتوں کے اندر فضلہ موجود ہوتا ہے اور انسان غذا بھی کھاتا ہے اور غذا کھانے کے بعد پھر وہ پیٹ کے اندر ہی غذا بھی موجود ہے، یعنی کہ اگلی غذا موجود ہے اور اوپر سے بندہ اور بھی کھا رہا ہے. اب کیا ہے کہ وہ پیٹ کے اندر ایسڈ بھی بنتا ہے، پیٹ کے اندر جو ہے اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اب اس کی وجہ سے پھر وضو قائم رکھنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قبض کا علاج کرنا ہے. تو قبض کے لیے ماشاءاللہ سنا مکی لے لیں، سنا مکی مل جاتی ہے بہت آسانی سے، تو یہ لے لیں، اس کا قہوہ بنا کر پئیں. تقریباً یہ نہ ملے تو کیسٹر آئل مل جائے تو 1 ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر ڈال کر گرم دودھ کے اندر رات کو اس کو پی کے سو جائے اور صبح اٹھ کر جو ہے نا پھر میرا قہوہ ضرور استعمال کریں آپ کھانے کے بعد. یعنی سونف، زیرہ، ادرک، دارچینی اور یعنی کہ پودینہ اور اجوائن اور الائچی، اس کا قہوہ بنائیں 1 ٹی اسپون ڈال کر. تو ماشاءاللہ پھر آپ اس قہوے کو پیئیں کھانے کے بعد، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کا وضو بھی قائم رہے گا اور انشاءاللہ آپ دعائیں بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ کچھ کالز ان کو شامل کریں گے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلے جی تو نام بتائیے. جی میرا نام سلمہ ہے. سلمہ بہن عمر کتنی ہے؟ میں اپنے بھائی کے لیے پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں. ان کی اچھا عمر بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بھائی کا نام؟ جی ان کا نام انجم ہے اور ان کی ایج تقریباً 58-59 ہے اور وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان وزن کتنا ہے؟ وزن ان کا اس وقت بہت زیادہ ہوا ہے کیونکہ اسی سلسلے میں نے پوچھنا ہے کہ ان کے پورے جسم میں پانی بھر گیا ہے. تقریباً کتنا وزن ہوگا؟ وزن ان کا تقریباً 13 اسٹون 19 اسٹون ہو گیا. ویسے ایکچولی ان کا تقریباً 12 یا اتنا تھا پہلے.
تو وہ پانی یہ کیونکہ کتنا عرصے میں وزن زیادہ بڑھا ہے؟ یہ ابھی 3-4 مہینوں کے اندر اندر. میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ وہ ہپ ریپلیسمنٹ کے لیے گئے تھے, تکلیف تھی, تو جو ہاسپٹل میں داخل ہوئے نا تو ان کو کرونا ہو گیا تھا, اور بہت بری طرح کرونا ہوا, ان کے لنگس کے اوپر اثر پڑ گیا, تو وہ آکسیجن پہ رہے. پھر اس کے بعد گھر میں آگے ٹریٹمنٹ ان کی ہوتی رہی, لیکن ان کو آکسیجن کے جو ہے نا وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. گھر میں دی ہوئی آکسیجن وہ کبھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد ان کو نا آئی بی ڈی بھی تھا, یہ جو آنتوں میں جو تکلیف ہوتی ہے نا, بیماری جو ہوتی ہیں بڑی آنتیں, آئی بی ایس آئی بی ڈی ایک ہوتی ہے, کولائٹس جس کو کہتے ہیں, کولائٹس, تو وہ بھی ہے. اور پھر ہپ ریپلیسمنٹ کے ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے کورونا سے لنگس بہت ان کے کمزور ہیں, آئی بی ڈی بھی ہے. تو اب کیا ہوا کہ اچانک ہی وہ دوائیاں وغیرہ لے رہے ہیں, تو پورے جسم میں بہت زیادہ پانی ہو گیا ہے. نارملی تھا ان کا 12-13 اسٹون تھا, اب 19 ہو گیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز. اور دوسرا سوال یہ, میں اپنے بارے میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا, آپ نے مجھے بتایا تھا آرتھرائٹس وغیرہ کے لیے, اور وہ کہوا بھی آپ نے جو تیل بتایا ہے نا بنانے کے لیے, 3 تیل ملا کے اس میں ادرک کا جوس اور وہ سارا, تو میں بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تیل اگر ہم بنا کے لگائیں تو جب اگر نماز وغیرہ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ کچھ میں اس میں لہسن بھی ہے اور ادرک وغیرہ. نہیں, جب جلا دیا تو اس کے اثرات ہی, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر جو ہے, نہیں تو اس وقت تو کوئی جا ہی نہیں سکے گا. ہم لوگ تو کھانے کے اندر بھی لہسن ڈالتے ہیں اور اس کے اندر بھی پیاز ڈالتے ہیں, وہ کچے لہسن اور کچے پیاز کی بات کی ہے. اور یہاں پر جب اس کو ہم پکا کے جلا کے کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ بالکل نماز پڑھ سکتی ہیں. جی جی, بس یہ میں اپنے لیے پوچھنا تھا, تو بھائی کے لیے آپ پلیز ان کے یہ سارے مسئلے ہیں. اور اصل میں دیکھیں ایک کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہمیں پریکٹیکل دیکھنا ہوتا ہے. وہ پریکٹیکل یہ کہ میری بہن ظاہری بات ہے ان کا وزن زیادہ ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اور پھر یہاں کے جو ماحول ہے نا اس کے اندر دیکھیں اب ان کی آکسیجن لیول بھی نیچے جاتا ہے. تو میرا مشورہ ابھی ان کے لیے اس وقت یہ ہے کہ ان کے لیے آپ ڈاکٹری علاج پر توجہ دیں. آپ بجائے ہومیوپیتھک, بجائے حکمت کی طرف ادھر ادھر نہ جائیں. دیکھیں ایک نارمل صحت مند بندہ ہے نا, اس کو تھوڑی بہت پرابلم ہو جاتی ہے نا, وہ بیچارہ سروائیو کر جاتا ہے, کنٹرول کر لیتا ہے. اب یہ بیچارے تکلیف میں ہے, ان کا وزن زیادہ ہے, آکسیجن لیول ان کا نیچے ہے, پھر جسم میں پانی ہو گیا, تو ان کی کافی کمپلیکیٹ. ہیں تو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جی دوبارہ کہیں. یہ طب میں ہمارے جو پانی بھر جاتا ہے جسم میں, اس کے لیے آپ کچھ بتا سکتے ہیں ٹریٹمنٹ؟ میں اس کے لیے ذکر کر دیتا ہوں, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ان کو ایمرجنسی نیڈ ہے وہ آپ ان کی ڈاکٹری علاج پر توجہ دیں. کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ان کے اثرات جو ہوتے ہیں, جو ہماری جو نیچرل ریمیڈیز ہوتی ہیں, ان کے اثرات جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ایسا پیشنٹ جو ہے وہ بیچارہ اپنا کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ظاہری بات ہے اس وقت ایمرجنسی نیڈ میں آپ یہ میڈیسن وغیرہ استعمال کریں اور ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کریں. لیکن پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں پانی کے حوالے سے میں ذکر کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں. نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب, یہ جی مجھے نام کھانسی بہت ہے, اور کھانس کے میرا اتنا برا حال ہو گیا کہ پیٹ بھی اور پسلیاں بھی دکھنے لگی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی کھانسی 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی کھانسی 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. نام بتائیے. نام میرا فائزہ. جی فائزہ. عمر میری 50. وزن ہے میرا 62. ماشاءاللہ. اچھا کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ یہ میں ادھر سے گلاسگو سے. جی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ. گلاسگو میں آج کل سردی بھی زیادہ ہے, تو اپنی صحت کا خیال کریں. کھانسی وغیرہ ہے اور باہر سردی سے اپنے آپ کو بچائیں. کھانسی بہت زیادہ ہے, اس کے علاوہ بلغم بھی اٹھتا ہے. نہیں بلغم نہیں ہے, رات کو اتنی کھانسی اٹھتی ہے کہ میں سو نہیں سکی, ساری رات نہیں سوئی, اور بخار بھی تھا مجھے 103. کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کی بلندی ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے باقی آپ کو شوگر تو نہیں ہے نا؟ نہیں الحمدللہ نہیں ہے. الحمدللہ. باقی انشاءاللہ آپ کی کھانسی 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گی, اور آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.
نیکسٹ کالر کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام، عمر، وزن، شہر. اچھا حکم صاحب، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے اور دوسرا بیٹے کا نام؟ اپنی نواسی کے بارے میں. بیٹے کی عمر میری تقریباً 16 سال کا ہونے والا ہے. ماشاء اللہ. وزن؟ اچھا تو ویٹ اس کا تقریباً مجھے خاص پتہ نہیں لیکن 7-8 کے قریب ہوگا ٹون. اچھا فرمائیے سوال کیا ہے؟ اچھا سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے اس کو قبض کی اتنی شکایت ہے، بہت زیادہ قبض کی شکایت ہے. دوسرا وہ جب رات میں کافی نوٹس کرتی رہی لیکن میں نے ڈاکٹر کو نہیں بتایا، میں ویسے ایسے کرتی تھی کہ جو رات کو سوتا تو اس کی باڈی میں شیکنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیند وہ پراپر نہیں کر سکتا. اچھا تو میں اس کے بارے میں یہ بھی ان کو خود محسوس ہوتا ہے یہ شیکنگ؟ ان کو خود محسوس ہوتا ہے یہ شیکنگ جو ہوتی ہے باڈی، تو ان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے؟ اس کو محسوس نہیں ہوتا. میں تو بتاتی ہوں کہ میرے پاس ہی تھا نا. ابھی کو میں 2-3 سال سے وہ میرے سے علیحدہ سو رہا ہے تو پھر میں اسے چیک کرتی رہتی ہوں تو لیکن میں نے ڈاکٹر کو ابھی تک نہیں بتایا. میں نے اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق نہ روحانی علاج سے ہوتا ہے. تو میں اس نظریے سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو خود کبھی یہ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کو کبھی خود فیل ہوتا ہے ان کی باڈی شیک کرتی ہے؟ ہاں میں نے اس سے پوچھا، کہا نے کچھ بھی نہیں کہنے کا. اس میں بہت ہی نیگیٹو ہی اس میں بہت زیادہ ہے کہ قوت برداشت اس میں بالکل نہیں، کسی کوئی بات کرنے بھی نہیں دیتا. یہ تو مسئلہ ہے نا. ویسے کہتا یا اصل میں ہم نے چکن کھلا کر نا ان کی قوت برداشت ختم کر دی ہے. میں ذکر کرتا ہوں. بیٹے کا نام کیا تھا؟ بیٹے کے نام ہے ریحان علی. ریحان علی، اللہ پاک سلامت رکھے ریحان کو. میں انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. اچھا نواسی کے بارے میں بتائیے، نواسی کی عمر اور نام. نواسی کی عمر 2 سال کی ہونے والی ہے. نام اس کا ہے دوحا. دوحا. اچھا دوحا نام اس کا. تو اس کو نیند کی سونے کی بہت ہی پرابلم ہے. اچھا دوحا سورہ دوحا جو ہے دوحا. جی دوحا سورہ دوحا. جی دوحا. جی اچھا ٹھیک ہے دوحا. اچھا اس کا وزن نارمل ہے ماشاءاللہ؟ 2 سال کی بچی جو ہے بچی کا نارمل وزن ہے تقریباً. وہ ماں کہتی ہے کہ 17-18 کلو ہے اس کا ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے بیٹی نواسی کو؟ جی پرابلم اس کا یہ ہے کہ اگر پورا دن بھی جاگتی رکھے، جب رات کو سوتی ہے تو پھر 2 گھنٹے بعد اس کی نیند کھل جاتی ہے. پھر بڑی مشکل سے سلاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے کے بعد اس کی نیند نہیں پراپر کرتی وہ. اچھا نیند سے بار بار جاگتی ہے. جی اچھا دن میں یہ بتائیں کہ 2 سال کی بچی کی دن بھر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دن بھر میں ایکٹیویٹی جو تھوڑا بہت وہ گیلو سے کھیلتی ہے، کھانا وغیرہ بھی تھوڑا کھا لیتی ہے. ایکٹیو بہت ہے. ایکٹیو بہت ہے لیکن دن میں اب چلنا پھرنا تو ہے نا بچی کا ماشاءاللہ؟ جی ماشاء اللہ الحمدللہ چلتی پھرتی. تو چلنا پھرنے میں بچی تقریباً کتنی واک کر لیتی ہے ہوگی گھر کے اندر؟ اچھی تھک جاتی ہے؟ کافی ویگ جیسے اسٹیئر کے اوپر نیچے آتی چڑھتی رہتی ہے. جو اچھا اس کے علاوہ دن میں یہ سوتی ہے بچی؟ دن میں جی کافی دن میں 2-3 گھنٹے جو اچھے سو لیتی ہے الحمدللہ. صرف رات میں بار بار جاگتی ہیں؟ رات میں بار بار جاگتی ہیں. روتی بھی ہے؟ ڈر تو نہیں لگتا کبھی اس کو ایک دم جیسے بچے بس اوقات ایک دم اڑ جاتے ہیں یا وہ فوراً چیخ مارتے ہیں، اس قسم کی تو کیفیت نہیں ہوتی؟ نہیں اس قسم کی کیفیت نہیں. جو میں پوچھتی ہوں اپنی بیٹی سے، وہ کہتی ہے کہ نہیں جب اٹھتے تو کھیلنا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ میں ذکر کرتا ہوں. پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی کالر آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ اب جوابات کی طرف بڑھیں گے. جی اچھا ہماری بہن ہے روش دل سے، ان کی عمر 44 ہے اور 75 kg ان کا وزن ہے. ان کی جو بیٹی ہیں ان کی جو ہے 2 بیٹیاں پہلے فوت ہو گئیں کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا. ڈاکٹر نے ابھی یہ اور بھی ان کی خواہش ہے ان کی کہ یہ دوبارہ جو ہے اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت دے، لیکن ان کا ڈاکٹر نے منع کیا کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا. دیکھیں بلڈ پریشر کے لیے ایک تو یہ کہ جو انہوں نے ٹیبلٹ وغیرہ دی اگر وہ لینا چاہیں تو وہ بھی لیتی رہیں، کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک قہوہ ہے بلڈ پریشر کے لیے بہت مفید ہے. سونف، دارچینی اور دھنیا.
یہ سونف یعنی کہ جو سونف کے سیڈ یعنی سونف جو ہوتی ہے، سونف لے لیں، دھنیا جو سوکھا دھنیا ہے وہ لے لیں 1 ٹی اسپون، دونوں 1 ٹی اسپون، اور دارچینی لے لیں آپ تقریباً 3 انچ کا ٹکڑا. اچھا اس میں آپ یہ چھوٹی الائچی بھی ڈال دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ لے لیں، اس کا قہوہ بنا لیں، 2 کپ پانی ڈال کر اس کا قہوہ تیار کریں، اور اس قہوے کو جو ہے ماشاءاللہ آپ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت اس قہوے کو استعمال کریں. تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز کافی فرق محسوس کریں گے. دن میں بھی اس قہوے کو کھانے سے پہلے استعمال کر لیا کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کافی فرق محسوس کریں گے. اور یہ کوشش یہ کریں کہ دن بھر جو ہے، میں جیسے کہ پروگرام کے شروع میں ذکر کیا، دماغ پر کوئی بات پکڑی ہوئی ہے، کوئی ظاہری بات ہے، ایک بہت بڑا 2 بیٹیاں بچیاں، ماں نے 9 مہینے بچی کو پیٹ میں رکھا، اور اس کے بعد بچی کا وصال ہو گیا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اب ایسی بیٹی کو اب آپ کو کیا کرنا ہے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں کسی میں لگا دیں تاکہ وہ مصروف رہیں. کیونکہ اب اگر وہ دن بھر سوچتی رہیں گی تو ان کا بلڈ پریشر دنیا کی کسی دوا سے نہیں ہوگا. ان کو مصروف رکھیں اور ان کو باہر تھوڑا سا لے جایا کریں، کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں رکھا کریں تاکہ جو ہے ان کا سوچنا کم ہو جائے. جب سوچنا کم ہوگا تو بلڈ پریشر ان کا خود بخود کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ ہماری بہن سلمہ ہے، ان کے بھائی انجم ہے، ان کی عمر 58 ہے اور 19 اسٹون کا وزن ہے، اور بتا رہی تھے کہ ان کے بہت ساری پرابلم ہے، جس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے ان کا وزن بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ان کو کچھ ہدایات بتلائی کہ آپ ان پر عمل کریں، اور جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہے خاص طور پر اس وقت، کیونکہ ان کے آکسیجن لیول جو ہے ان کو جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اس میں زیادہ دھیان دیں. وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے، پھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اور زیادہ اب ان کو ایمرجنسی نیڈ جو ہے وہ ڈاکٹری علاج ہے، تو اس پر زیادہ توجہ دیں. دوسرا یہ ذکر کیا کہ اب ان کے پورے جسم میں پانی بھر کے اس کے حوالے سے کچھ ذکر کیا جائے. تو دیکھیں اس کے حوالے سے بہترین یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ کیا کریں کہ میتھی دانہ لے لیں، میتھی دانے کو ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز پیشاب ان کو بہت زیادہ آئے گا، اور اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ پانی کا اخراج ہوتا چلا جائے گا. ایک کام. دوسرا یہ کہ دن بھر ان کو چنے دے دیں، بھنے ہوئے چنے ان کے پاس رکھ لیں، اور یہ دن بھر بھنے ہوئے چنے کھاتے رہیں. اس سے کیا ہوگا، ان کو بھوک جو زیادہ لگتی ہے وہ بھوک بھی کنٹرول ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے ان کا آکسیجن لیول بھی بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کی اچھا یہ بھنے ہوئے چنے جو ہیں یہ چھلکے والے لینے ہیں، آپ نے بغیر چھلکے کے نہیں لینے، تو اس پر توجہ دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کافی فائدہ ہوگا. ہماری بہن فائزہ ہے، ان کی عمر 50 ہے اور 62 kg ان کا وزن ہے. کھانسی بہت زیادہ ہے، گلاسگو سے انہوں نے کال کی. دیکھیں کھانسی کا بہترین علاج ہے، یہ میرا ایسا نسخہ ہے کہ دیکھیں میں میتھی دانہ میرے پروگرام کا ایک سمجھے ایک پہچان ہے. UK میں، یورپ میں ماشاءاللہ میتھی دانہ سمجھے ایک میری پہچان بن گئی ہے کہ میتھی دانے کے میں نے اتنے فوائد بیان کیے کہ بے شمار امراض کا مختلف طریقوں سے میں نے اس کا علاج کروایا، اور ماشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوا. خود آپ سنتے ہیں کہ لوگ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ کھانسی کے لیے میتھی دانے کا صرف قہوہ تیار کریں، صرف میتھی دانے کا 1 ٹی اسپون میتھی دانہ لے لیں، 2 کپ پانی لے لیں، خوب اچھی طریقے سے ابال لیں. اس قہوے کو صبح کے وقت میں بھی پئیں، ناشتے کے بعد یعنی کہ ناشتے کے بعد بھی اس کو پی لیں، کھانے کے بعد بھی پی لیں، کھانے سے پہلے بھی پی لیں، جب بھی پینا چاہیں اس کو پئیں. دن میں 3 سے 4 مرتبہ اس قہوے کو پئیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کی کھانسی ختم. جس کو جیسی بھی کھانسی ہو، بس اوقات ہمارے بزرگ لوگ ہیں بیچارے رات بھر کھانستے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے بہن کہہ رہی کہ اتنی کھانسی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی کھانسی کر کے ان کے پسلیوں میں درد ہو رہا ہے. تو کھانسی کے لیے میتھی دانے کا نسخہ بڑا بہترین ہے، اس کو آپ ضرور استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اچھا اس کے علاوہ ہماری ایک اور بہن تھی، ان کے بیٹے ہیں ریحان علی، ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 16 سال ہے اور 7 اسٹون کا وزن ہے، اور قبض کی ان کو شکایت رہتی ہے. دیکھیں قبض کے اور رات کو ان کو جو ہے وہ یعنی کہ نیند میں یہ ان کی باڈی جو ہے وہ شیک کرتی ہے، اور ان کے اندر قوت برداشت بہت کم ہے. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمیں خاص طور پر گھروں کے اندر ایسے کھانے بنانے ہیں جس سے یہ قبض جو ہے ایک آپ کانسٹیپیشن کو ایک معمولی بیماری نہ سمجھیں. اور دوسرے کہ بچے جو یہاں ہمارا جو انگلش ٹوائلٹ سسٹم ہے اس کے اندر ہمیں بچے جب یہ ساری باتیں انہوں نے استعمال کرنی ہے تو ان کو کہیں اسٹول کا استعمال کریں، اپنے پاؤں کو تھوڑا سا اونچا کریں، یعنی کہ کم سے کم آپ کے یہ جو یعنی رانے ہیں یہ یہاں تک پہنچ جائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آسانی سے ٹول پاس ہوگا. اچھا ایک بات، دوسرا کام یہ کریں کہ ان کو سنا مکی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، سنا مکی کا قہوہ بنائیں، 2 کپ پانی ڈال کر 1 ٹی اسپون یہ آپ لے لیں سنا مکی کا پاؤڈر، اور تقریباً آپ 2 کپ پانی لے لیں، یہ قہوہ بنا کر دیں، رات کو دیں، دیکھیں صبح ماشاءاللہ ان کا پیٹ صاف ہو جائے گا. اچھا یہ بھی نہیں ہے
تو کیسٹر آئل جسے ہم ارنڈ کا تیل کہتے ہیں وہ لے لیں اور وہ دودھ کے اندر 1 ٹیبل اسپون ڈال کر ان کو دے دیں اور گرم دودھ کے اندر نیم گرم دودھ کے اندر 1 ٹیبل اسپون آپ کیسٹر آئل ڈال کر ان کو دے دیں اور یہ پلا دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کے آنتوں میں نرمی پیدا ہوگی اور اس سے انشاءاللہ ان کی حاجت بہتر ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ ان کی باڈی جو شیک کرتی ہے ان کو خود پتہ نہیں چلتا تو یہ روحانی مسئلہ لگتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں کہ سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ 11 مرتبہ, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع 1 مرتبہ, آیت الکرسی جو ہے وہ 1 مرتبہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے وہ 1 مرتبہ اور چاروں قل 3 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پہلے اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیں, پھر پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پانی دے دیں اور اس کو پھونک مار دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ بچہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کی نواسی ہے 2 سال کی, رات کو نیند میں بار بار جاگتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کو ممکنہ طور پر بچی کے جو ہے نا ایک تو سر کا مساج, اس کی باڈی کا مساج یہ تھوڑا سا کریں. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام مزید بھی ہم ذکر کریں گے. چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی جانب. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ, یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے خاص کرم سے تمام بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.